ISI ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، آرمی چیف، DG ISI اور دیگر حکام کی شرکت۔ پیچیدہ علاقائی اور داخلی چیلنجز کے ساتھ امن کی بحالی کے لیے پاکستانی کاوشوں پر بریفنگ۔ عمران خان نے کہا ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ISI کی تھک کاوشوں کو سراہا۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، مہم جوئی کی تو نتائج قابو سے باہر ہوں گے، افواج پاکستان کا انتباہ۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں اگر بھارت نے ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، کنٹرول لائن پر حالات بہت خراب ہیں، بھارتی خلاف ورزی پر پاک فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ شہباز شریف کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری ٹل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 17 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا 5 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ادھر شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر SOP کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ دوسری جانب نیب لاہور نے اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو 9 جون کو دوبارہ طلب کر لیا۔ یہ جو پیغام تھا تصویر کا، یہ اس لیے تھا کہ نہیں جی ابھی تو عالی پناہ ابھی بالکل ایکٹیو ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تو یہ ان کو ڈرانے کا تھا، جبکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایک قسم کا انڈکلیئرڈ پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے تو ان کو وہ پکڑا جا سکتا ہے اور ان کو باہر تو نہیں جانے دیا جائے گا جو ان کی خواہش ہے۔ شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، حکومت کا اعلان۔ شبلی فراز کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ECR میں ڈالنے پر غور جاری ہے۔ نواز شریف کی تصویر پھیلانے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ عالم پناہ ٹھیک ہے۔ فاروق حبیب بولے شریف خاندان جال سازی کی فاؤنڈری ہے۔ ادھر فیاض چوہان کا کہنا ہے آل شریف کی چور بازاریاں چھپانے کے لیے ہواری اکٹھے ہو گئے۔ شیخ رشید کی نیب سے متعلق پیش گوئیوں سے وزراء بھی تنگ آ گئے۔ علی محمد خان نے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہا شیخ رشید اتحادی ہیں، تحریک انصاف کا حصہ نہیں۔ حکومت کے ترجمان شبلی فراز نے نیب سے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی۔ قمر زمان قائرہ بولے ایک وفاقی وزیر دھڑلے سے کہتے ہیں نیب عید کے بعد ٹارزن بن جائے گا اور بڑی گرفتاریاں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوں گے۔ مراد علی شاہ سولر لائٹس کیس میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ پیشی کے لیے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت بھی مکمل کر لی۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں کہ اس انتہائی کمزور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مرتضی وہاب بولے وزیر اعلیٰ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حکومت کا پاکستان سٹیل کے 9350 ملازم فارغ کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا سخت رد عمل، کہتے ہیں حکومت ادارے بیچنا چاہتی ہے۔ PIA اور سٹیل ملز قومی اثاثے ہیں، ملازموں کو نکالا گیا تو مزاحمت کریں گے۔ PTI نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا جھانسا دیا، اب لاکھوں افراد کے روزگار سے کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اشیاء ضروری کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات کا حکم۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا ہے کہ بچاؤ کے لیے دکاندار نو ماسک نو سروس کی پالیسی پر عمل کریں۔ ادھر پنجاب میں سرکاری دفاتر میں ماسک پہننا لازم، سیاحتی مقامات، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے لیے SOP بھی جاری۔ ٹیمپریچر چیکنگ، ڈس انفیکٹ گیٹس، سینیٹائزر، ماسک کی فراہمی ضروری۔ سندھ میں عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ تمام اضلاع میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کی اجازت ہوگی۔ محکمہ بلدیات نے مویشی منڈیوں کے لیے SOPs تیار کر لیے۔ سماجی فاصلہ اور ماسک لازمی قرار۔
برطانوی حکومت ویکسین کے سلسلے میں آج عالمی ورچوئل کانفرنس کی میزبانی کرے گی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق اجلاس میں پاکستان اور دیگر ممالک شرکت کریں گے۔ برطانیہ بذریعہ اجلاس عالمی ویکسین اتحاد کے لیے 7 ارب پاؤنڈ اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ برطانیہ ویکسین کی تیاری کے لیے پہلے ہی 1 ارب 65 کروڑ پاؤنڈز کا اعلان کر چکا۔ اور 3 ویسٹ انڈین کرکٹرز کا دورہ انگلینڈ سے انکار۔ ڈیرن براوو، شبنم ہٹمیار، کیمو پال نے دورے سے معذرت کر لی۔ جیسن ہولڈر کی زیر قیادت 25 رکنی اسکواڈ 9 جون کو انگلینڈ پہنچے گا۔ اسکواڈ 14 ریگولر اور 11 ریزرو کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا۔ بھر کے دیا گیا، تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ میرا 10 سے 15 دفعہ تفتیش کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ 70 دن نیب کی ریمانڈ میں رہی ہیں، اس کے بعد جوڈیشل کسٹڈی میں رہی ہیں۔ آج تک ایک الزام بھی شہباز شریف صاحب پہ نہیں لگ سکا۔ آپ نے سنا ہوگا 56 کمپنیوں کی بڑی تشہیر ہوئی تھی۔ 56 کمپنیوں کو کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا صاف پانی اسکیم، صاف پانی اسکیم کا کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا آشیانہ، آشیانہ کو کیا ہوا؟ آج آخری کوشش ہے، جب نیب کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ ایک آخری کوشش کرتے ہیں، اس کو ایسٹ بیانڈ مین کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ کہتے ہیں جی یہ منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، یا کہتے ہیں جی بے نامی ہو گئی ہے۔ یہ 3 آخری حربے ہوتے ہیں نیب کے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو 10 سال پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، سرکاری فنڈ کی 1 پیسے کی خرد برد کا الزام اس پہ نیب 20 مہینے میں ثابت کیا، الزام نہیں لگا سکی۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں جی فلانی تفتیش، فلانی ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، تو شہباز شریف صاحب نے سب کچھ نیب کو دے دیا ہے، جو کچھ اور مانگیں گے وہ بھی دے دیں گے۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب نیب تفتیش کرے تو اسی طرح کیمرے وہاں لگا کر تفتیش کرے، تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ وہ آدمی جو عوام میں رہتا ہو، جو عوام کی بات کرتا ہو، جو عوام کی خدمت کرتا ہو، اس کا حق ہے کہ اس کی تفتیش بھی عوام کے سامنے ہو، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ صرف الزام لگانا، حد تک کرنا اگر مقصود ہے تو یہ نیب کی آج کی بات نہیں ہے، 20 سال سے نیب یہی کام کر رہا ہے۔ اور جب حکومتی ادارے، جب ملک کے ادارے بدنیتی پر اتر آئیں تو پھر ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو نیب کا چیئرمین بتائے کہ کس مقصد کے لیے اس نے 28 مئی کو شہباز شریف کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے۔ اریسٹ وارنٹ صرف نیب کا چیئرمین جاری کر سکتا ہے۔ آپ نے تفتیش کے لیے بلایا ہوا ہے 2 تاریخ کو، اریسٹ وارنٹ جاری کر رہے ہیں 28 مئی کو۔ یہ بدنیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پاکستان کے عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کیا یہ بدماشی کا اڈا ہے؟ کیا یہ جس پر الزام لگائے الزام لگا سکتا ہے؟ کسی کی حد تک کر سکتا ہے؟ اگر یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے تو میں چیئرمین صاحب کو آج ایک پتہ بتاتا ہوں۔ مکان نمبر 2، لین نمبر 1، زمان پارک۔ وہ پتہ کرے کہ وہ ایسٹ کس کا ہے، اس ایسٹ پر خرچہ کس نے کیا ہے، اس ایسٹ کو بنایا کس نے ہے۔ میں آج پاکستان کے عوام کے سامنے پھر ایڈریس دہرا دیتا ہوں، مکان نمبر 2، لین نمبر 1، زمان پارک، لاہور۔ نیب چیئرمین صاحب ٹیم بھیجے، جس طرح کل یہاں ٹیم بھیجی تھی، ٹیم بھیجے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ وہ ایسٹ کس کا ہے۔ اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس ایسٹ کو
کی منی ٹریل ہے اس ایسٹ کہ ایسٹ بیانڈ مینز ہے یا نہیں ہے؟ جب حکومتی ادارے، جب ملک کے ادارے